عزیزان گرامی، ہمیں اس بات پر ناز اور فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا جہاں پر ہمارے کانوں سے پہلی جو آواز ٹکرائی وہ یا علی کی آواز تھی۔ ہمارے لیے باعث سربلندی ہے کہ جب ہم نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو اللہ اور رسول کے بعد ہم نے جس ہستی کو اپنے پورے وجود میں محسوس کیا وہ علی کی ذات ہے۔ اللہ نے اس بات پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور یہ باعث فخر ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کے اندر سے، تمام انسانوں کے درمیان سے نبی کے بعد جس ہستی کو اپنا ولی چنا وہ علی ہے۔ میں ایک روایت عرض کر دیتا ہوں، امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے، چونکہ آج کل ایک عجیب دور آ گیا ہے، نبی کے بعد علی کو معاشرے سے چھیننے کی کوشش کی گئی، معاشرے کو علی سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے علی امیر المؤمنین اور معاشرے کے درمیان فاصلہ ڈالنے کے لیے امیر المؤمنین کے خلاف فتووں، پروپیگنڈوں، تہمتوں اور جھوٹ کے کارخانے اور فیکٹریاں لگائی گئی تاکہ علی کو دیکھ کر لوگ برسر اقتدار طبقات پر اعتراض نہ کریں کہ اتنے بڑے انسان کے ہوتے ہوئے تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم طول تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد امیر المؤمنین کے مقابلے میں دوسروں کو بڑھانے اور چڑھانے کے لیے ریاست کے تمام وسائل استعمال کیے گئے، تمام وسائل، ممبروں کو استعمال کیا گیا، محرابوں کو استعمال کیا گیا، خطباء کو استعمال کیا گیا، شعراء کو استعمال کیا گیا، لکھنے والوں کو استعمال کیا گیا۔ الغرض آج کے دور میں میڈیا کے جتنے ٹولز آج ممکن ہیں ان تمام ٹولز کو علی کے خلاف آج سے 1400 سال پہلے اس عرب جاہلیت کے معاشرے میں پوری طرح سے استعمال کر کے ریاست نے علی کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپانے کے لیے اپنا پورا زور لگایا۔ لیکن عجیب ہے کہ آج وہ لوگ جو علی کے گھر میں محدود تھے اور ان کی تعداد ان دو ہاتھوں کی ان انگلیوں سے کم تھی، توجہ چاہیے آپ کو، ان دو ہاتھوں کی انگلیاں کتنی ہیں؟ 10 سے کم تعداد میں وہ لوگ تھے جنہوں نے علی کے گھر میں بیٹھ کر علی کے نام، علی کے مقام، علی کے درجات، علی کے فضائل اور علی کی ولایت و امامت کا دفاع کرنا شروع کیا، اور آج 1400 سال گزر گئے، ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس عرصے کے گزرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے علی کی صورت میں جس نور کو روشن کیا، آج پوری
دنیا کے اندر حق اور باطل کے طور پر دو قوتیں آمنے سامنے ہیں، ایک قوت کے لب پر ہمیشہ علی علی ہے اور دوسری قوت وہ ہے جو خدا کی بھی دشمن ہے اور علی کی بھی دشمن ہے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ ساری ریاست کی مشینری استعمال ہوئی، ساری ریاست کی، علی کے فضائل چھپائے گئے، ساری ریاست کا پیسہ خرچ ہوا علی کی فضیلتوں کو چھپانے کے لیے۔ اور بعض اوقات بعض چیزیں چھپتی نہیں ہیں، بعض چیزیں چھپتی نہیں ہیں۔ سورج پر آپ کتنے پردے ڈال سکتے ہیں؟ سورج کے سامنے آپ پردے ڈال دیں، آپ اندھے ہوں گے، لیکن سورج کی شعاؤں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی، تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 90 سال تک 8 نسلوں کو علی سے بیزار کرنے کی جو تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک میں نبی کی ہر اس حدیث کو جس کے اندر علی کے فضائل موجود تھے، ان میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی۔ نبی نے فرمایا علی میرا بھائی ہے تو کسی اور کو کسی اور رشتے میں جوڑ دیا گیا۔ نبی نے فرمایا علی میرے علم کا دروازہ ہے تو کسی اور کو کچھ اور بنا دیا گیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہر فضیلت کی حدیث میں تبدیلی کر کے یا اس حدیث کی روح کو نکالنے کی کوشش کی گئی، یا پھر اس حدیث میں دوسروں کو ڈال کر نبی کے بعد علی کی برابری کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اموی ختم ہو گئے، عباسی ختم ہو گئے، اس زمانے کے وہ مولوی ختم ہو گئے، وہ کاتب ختم ہو گئے، وہ فتویٰ باز ختم ہو گئے، وہ مفتی ختم ہو گئے، لیکن آج بھی اگر زمین کے سینے پر کوئی سینہ تان کر کسی شخصیت کا نام فخر سے لیتا ہے تو وہ نام علی ابن ابی طالب کا نام ہے۔ میں اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے جب لاہور میں یہ ماڈل ٹاؤن میں ایک حادثہ ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اور طاہر القادری صاحب کے بہت سارے فالوورز کو نون لیگ کی حکومت نے مار دیا۔ ان کا چہلم تھا، اس چہلم میں بھی اسٹیج پر تھا، طاہر القادری صاحب بھی تھے، ان کے ساتھ چودھری شجاعت بھی تھے اور شیخ رشید بھی جو آج کل وزیر داخلہ ہے۔ میں نے جب گفتگو کی تو اس گفتگو کے نتیجے میں ظاہر ہے مجمع نے نعرہ حیدری یا علی لگانا تھا، سارے سنی تھے، لیکن علی وہ ہستی ہے جو سنی کے دل میں بھی رہتے ہیں اور شیعہ کے دل میں بھی رہتے ہیں۔ علی وہ واحد ہستی ہے نبی کے بعد، وہ واحد ہستی کہ جس کے دل میں پاکیزگی ہے، جس کی نسل میں پاکیزگی ہے، جس کے حسب و نسب میں پاکیزگی ہے، اس کے دل میں علی ہے، علی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بہرحال بڑا مجمع تھا، بہت بڑا مجمع تھا، بڑے نعرے لگے، نعرہ حیدری بھی لگا اور لبیک یا حسین کا نعرہ بھی لگا، مجمع سارا اہل سنت۔ جب میں اسٹیج سے واپس آ کے بیٹھ گیا کرسی پر، شیخ رشید نے میرے کان میں ایک جملہ کہا، میں سوچتا رہا بعد میں، کہا کہ مولانا یہ جو علی کا نام ہے، اس نام میں اتنا کرنٹ ہے کہ جب یہ نام کوئی لیتا ہے تو آدمی سکون سے بیٹھ نہیں سکتا، اچھلتا ہے اور کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ کائنات
کائنات میں جتنی فضیلتیں ہیں، توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں، کائنات میں جتنی فضیلتیں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنے مقامات ہیں، جتنے درجات ہیں، ان تمام چیزوں کو یکجا کر کے اگر انسانی شکل میں پیش کیا جائے تو اس انسانی شکل کو علی کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علی کو اپنا ولی بنا کر اپنی مخلوق سے وعدہ کیا ہے کہ جس کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے اس کا رشتہ علی سے وہ جوڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے رشتہ جڑے اور علی سے ٹوٹے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علی معیار حق ہے، معیار حق۔ ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، ہم سب کے درمیان توحید ہماری اساس ہے یا توحید اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی توحید پر قائل ہونے کے بعد اگر رسول کو نہ مانا جائے تو اسی توحید کا مالک اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میری توحید کے ساتھ میرے محبوب کی رسالت کو بھی قبول کرو۔ اگر میرے محبوب کو قبول نہیں کرو گے تو پھر میری توحید کو قبول کرنا میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ذرا آگے بڑھیے۔ جب آپ اس اللہ کے محبوب کے در پر جاتے ہیں تو وہ محبوب خدا، ہستی، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے قبول کرنا کافی نہیں ہے، اگر مجھے قبول کرتے ہو تو میری قبولیت کی شرط علی کے دروازے پر جھکنا ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے تو قبول کر لو، علی کی طرف پشت کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر مجھے مانتے ہو تو یہ کافی نہیں ہے جب تک میرے وسیع، میرے ولی اور اللہ کے محبوب علی کو نہ مانو۔ اس لیے شیعہ سنی کے درمیان جو اتحاد کا مرکز ہے اس مرکز کو ہم علی کہتے ہیں، اس مرکز کو ہم علی کہتے ہیں۔ یہ علی کون ہے؟ کون ہے؟ وہ جس کی محبت ایمان ہے اور جس سے بغض کفر ہے۔ یہ میں اپنے الفاظ میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ جس کی محبت ایمان ہے اور جس کا بغض کفر ہے، اگر اس کے بغض کے ساتھ، اس کی نفرت کے ساتھ، علی سے دوری کے ساتھ ایک شخص 10,000 سال سجدے کرے، ان کے 10,000 سالوں کے سجدے کا صلہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان سجدوں کی قبولیت کا دار و مدار بھی علی ہے اور علی سے مودت اور محبت ہے۔ اس لیے علی کو محور قرار دیا جاتا ہے عبودیت اور بندگی میں۔ علی وہ ہستی ہے، اور جب علی وہ ہستی ہے تو پھر علی والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر علی ایسا ہے تو پھر علی والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں سمپل سی بات کرتا ہوں، علی زمین پر اللہ کی صفات کے مظہر کا نام ہے۔
لفاظی نہیں ہونی، میں خطیب نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کیا ہے؟ کریم، زمین پر کرامت کا محور و مرکز علی۔ علی اللہ کیا ہے؟ اللہ غفار اور ستار۔ زمین پر اللہ کی ان دونوں صفات کا مظہر علی۔ علی اللہ کی صفتوں کا زمین پر انسانی شکل میں مظہر کو ہم علی کہتے ہیں۔ جو علی کریم ہے، جو علی عابد ہے، جو علی صادق ہے، جو علی امین ہے، جو علی غافر معاف کرنے والا ہے، جو علی ساتر لوگوں کے عیوب چھپانے والا ہے، جو علی صاحب کرامت اور کریم ہے، جو علی اللہ کی ان تمام صفات کا اظہار کرنے والا مظہر ہے، اس علی کے ساتھیوں کو تب ساتھی کہا جاتا ہے جب ان کے اندر علی کی صفات نظر آئے۔ علی نور ہے، علی نور ہے۔ جو شخص علی سے متصل ہوگا وہ نورانی ہوگا، اور اگر نورانی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتصال کے لیے تار ہے، اس تار میں کہیں پر خرابی ہے۔ آپ کے پاس اب موبائل ہے، جب آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چارجر اس سے متصل کرتے ہیں، پھر اس چارجر کا پلگ جو ہے وہ لگاتے ہیں بجلی کے ساتھ۔ ایسا ہی اگر تار میں خرابی ہو تو آپ 10 سال لگائے رکھیں، بجلی سے کرنٹ اس موبائل تک نہیں پہنچے گا اور اس موبائل میں زندگی پیدا نہیں ہوگی۔ علی کے ساتھی بننے کے لیے اپنے اور علی کے درمیان جو راستہ ہے اس راستے کو کلیئر ہونا چاہیے، اس راستے کو شفاف ہونا چاہیے، اس راستے میں رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، اور علی کا ساتھی ہونے کے لیے ان صفات کا علی کے ساتھیوں میں زندہ ہونا ضروری ہے۔ آپ ذرا ستاروں کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہے۔ یہ روشنی کہاں سے لیتے ہیں؟ سورج سے۔ ایسے ہی ہے، علی اس سورج کا نام ہے جس کے چاند ستارے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے اندر نورانیت ہے تو آپ علی والے ہیں، اور اگر نورانیت نہیں ہے تو آپ علی والے نہیں ہیں۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے، اگر آپ کے اندر کسی یتیم کے لیے درد پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کے اندر کسی ظالم کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، اگر آپ کے اندر کسی مظلوم کی حمایت میں اٹھنے کے لیے آپ کے خون میں جوش پیدا ہوتا ہے، اگر کسی جھوٹے کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ جاگتا ہے، اگر کسی مظلوم کو دیکھ کر ظالم کے چنگل سے مظلوم کو چھڑانے کے لیے آپ کے اندر ایک حوصلہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے، تو سمجھ جائیے آپ کے اندر نور موجود ہے۔ اگر آپ کے اندر زندگی کی محبت کی بجائے، دنیاوی زندگی کی محبت کی بجائے علی کے نام پر، علی کے مکتب پر، علی کی فکر پر، علی کے پیغام پر، علی کے رستے پر مرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ مکمل طور پر علوی ہیں اور علی سے متصل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے درمیان یہ نور پیدا ہو جاتا ہے وہ کم ہوتے ہوئے بھی کوہ استقامت بن جاتے ہیں۔ تعداد کم ہوتی ہے لیکن پہاڑ ہوتے ہیں، تعداد کم ہوتی ہے لیکن طاقتور ہوتے ہیں۔
نورانیین کے مقابلے میں یوں کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کربلا میں حسین کھڑے ہوئے. یہ علی کی نورانیت کی تقسیم ہے. اس لیے علی اکیلے تھے، سامنے پوری دنیا تھی. علی والے کم ہوتے ہیں، سامنے پوری دنیا ہوتی ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ علی والوں کو کثرت دے گا، طاقت دے گا. اس لیے کہ علی شعور کا نام ہے، علی عقل کا نام ہے. توجہ چاہیے آپ. علی علم کا نام ہے، علی بصیرت کا نام ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ علی والا ہو اور بے وقوف ہو. یہ نہیں ہو سکتا. علی والا ہو اور جاہل ہو، نہیں ہو سکتا. علی والا ہو اور بے بصیرت ہو، نہیں ہو سکتا. علی والا ہو اور خرافات میں پڑتا ہو، نہیں ہو سکتا. جو علی کا ہوگا وہ علی کی جگہ کھڑا ہوگا. ذہن میں رکھیے گا. علی سراپا علم ہے. جاہل کبھی بھی علی کا وارث نہیں بن سکتا. علی سراپا علم ہے. بے صبر انسان کبھی بھی علی کا وارث نہیں بن سکتا. علی سراپا پہاڑ ہے ظلم کے مقابلے میں، اور چھوٹے چھوٹے مظالم دیکھ کر گھبرا کر اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگنے والا علی کا جانشین اور علی کا وارث نہیں ہو سکتا. علی شجاع ہے، بزدل کبھی بھی علی کا وارث نہیں ہو سکتا. علی با ایمان ہے، بے ایمان کبھی بھی علی کا وارث نہیں ہو سکتا. علی عابد ہے، عبادت سے محروم انسان کبھی بھی علی کا وارث نہیں ہو سکتا. علی اللہ سے اپنے رشتے میں مضبوط ترین انسان کا نام ہے، جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہو کر گریا کر کے رو کر اللہ سے اپنا قرب اور اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے. اور اللہ علی سے خوش ہوتا ہے. جو شخص اللہ کی بارگاہ میں عبودیت کا مظاہرہ نہ کر سکے اور عبادت کی لذتوں سے آشنا نہ ہو سکے، وہ کیسے علی کا پیروکار ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک دو پھر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک روایت سنا دوں، تھکے ہوئے تو نہیں ہے. ایک روایت سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے. امیر المومنین نے خود یہ فرمایا، امیر المومنین نے خود یہ فرمایا شیعتنا. چونکہ یہ جو شیعہ کا لفظ ہے یہ نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہے. علی اور اس کے شیعہ، علی اور اس کے شیعہ، متعدد روایات اور احادیث میں. شیعہ یعنی گروہ. یہ گروہ کبھی علی کے دشمنوں کا ہو سکتا ہے اور کبھی علی کا ہو سکتا ہے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد ایک مکتبہ فکر کو شیعہ کہا جاتا ہے، لیکن نبی کے دور میں مکتبہ فکر نہیں تھا، اسلام تھا. یعنی علی اسلام اور علی کے پیروکار مسلمان، علی مومن، علی کے پیروکار اہل ایمان. اس لیے علی معیار ایمان تھا اور معیار اسلام. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیعتنا، ہمارے شیعہ خلقوا، ہمارے شیعہ تخلیق کیے گئے ہیں. ذرا غور سے آپ سنیے گا، شیعہ کون ہوتا ہے؟ ذرا غور سے. بعض اوقات ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ امیر المؤمنین کی محبت کا دعویٰ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی علی والے ہیں. نہیں، علی والا ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ اس کے تقاضے ہیں. فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل
फाज़िल तीनतिना, ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کو اللہ نے روزے الست میں ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق فرمایا ہے. توجہ دیجیے، شیعہ علی کوئی معمولی انسان نہیں ہے. شیعتنا، ہمارے شیعہ کون ہے؟ خلقوا من فاضل طینتنا، جن کو اللہ نے خلق فرمایا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے. وَأُجِرُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، جب اس بچی ہوئی مٹی کی خاک مٹی کو گوندا جا رہا تھا تو آپ مٹی کا جب خمیر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں تاکہ مٹی اچھی طرح سے گھل جائے. فرمایا وَأُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، جب اس مٹی کو گوندا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹی میں ہماری محبت کا پانی ملایا ہے. وَأُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا. اب اس کے نتیجے میں جو مخلوق خلق ہوئی، ضروری نہیں ہے باپ مسلمان ہو، ضروری نہیں ہے، کیونکہ الست میں عالم ارواح میں جو چیزیں خلق کی گئی ہے ان کا زمین پر آنا حضرت آدم کے صلب سے ہے، اور حضرت آدم کے صلب سے جو لوگ زمین پر آئے ان میں اہل ایمان بھی ہوئے اور اہل کفر بھی ہوئے، اور اہل کفر میں سے آگے بڑھ کے پھر اہل ایمان پیدا ہوئے، اور اہل ایمان میں سے بہت سارے لوگ کافر ہو گئے. لہذا ضروری نہیں ہے کہ باپ مسلمان ہو تب بیٹا بھی مسلمان کہلائے. ایک روایت بیان کرتا ہوں، حضرت عباس نے غالباً مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کس جنگ کے بعد امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا کہ اے علی، آج میں نے آپ کی نسبت زیادہ کفار کو قتل کیا، مشرکین کو قتل کیا. جب یہ فرمایا تو امیر المومنین مسکرائے اور فرمایا کہ چچا جان آپ درست فرما رہے ہیں کہ آپ نے زیادہ تعداد میں مشرکین کو قتل کیا، لیکن آپ میں اور مجھ میں ایک فرق ہے. کہا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے جو مشرک سامنے آیا اس کی گردن اڑا دی، میں نے ہر سامنے آنے والے کی ساری نسل کو دیکھا. اگر اس نسل میں دور کوئی ایک مومن نظر آیا، اس مومن کی خاطر میں نے اس مشرک کو چھوڑ دیا. تو یہ نور منتقل ہوتے ہوئے کسی ایک جگہ ظہور پاتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے یخرج الحی من المیت، بعض اوقات مردہ سے اللہ زندہ کو پیدا کرتا ہے، یعنی کافر سے مسلمان کو پیدا کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ یخرج المیت من الحی، ایک زندہ مسلمان سے کافر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آگے جا کر اس کی نسل جو ہے علی کی ولایت سے نکل جاتی ہے. اس لیے ہر فرد معیار ہے، اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ اس کے اندر علی کی محبت کتنی ہے. صلوات دیجیے اگر محمد و آل اور کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ 20 منٹ کا بھی ہے. ایک اور پھر صلوات بھیجیے اگر محمد و آل. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، چونکہ تمام جو اہل البیت ہیں ان کی جڑ علی ہے، ان کی اساس علی ہے. علی کو آپ نے ہٹا دیا تو اہل البیت کی نفی ہے، اور اگر اہل البیت کو ماننا ہے تو علی کو ماننا پڑے گا. یہ اساس ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام امویوں نے سب سے پہلی جو کوشش کی وہ یہ ہے کہ علی کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں نجاستیں بھریں. خطبوں میں، گفتگو میں، تحریروں میں، معاشرے میں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ امویوں نے اتنا زہر بھرا تھا کہ بچے گلی میں کھیلتے ہوئے جب گرتے تھے تو ہم فوراً کہتے ہیں یا علی مدد، ایسا ہی ہم کہتے ہیں یا علی مدد۔ امویوں کے معاشرے میں پلنے والے بچے نعوذ باللہ علی پر لعن کرتے تھے، یہاں تک نوبت پہنچی بھی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ عمر ابن عبدالعزیز بچہ وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہا تھا اور ہمارے جس راستے سے ہم گزر رہے تھے میں نے دیکھا بچہ گر گیا، اور جیسے ہی گرا اس نے امیر المومنین کو ایک گالی دی۔ کس کو؟ علی ابن ابی طالب۔ کہتا ہے میں اپنے والد کی انگلی تھامے مسجد میں گیا، میرے والد چونکہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، محراب میں کھڑے ہو کے انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا۔ جمعے کے خطبے میں چونکہ امویوں نے یہ رواج دیا تھا، رائج کر دیا تھا کہ خطبے کا حصہ یہ ہے کہ علی کو گالی دو۔ نبی نے جس علی کا وہ اعلیٰ ترین مقام بیان کیا، اس علی کو محراب عبادت میں جمعے کے خطبے میں ممبر پر چڑھ کر گالیاں دو۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے میں آغاز اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کی نبوت کے اعتراف کے بعد علی پر سب کو شتم اور گالی کے ذریعے سے کیا۔ خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، واپس آتے ہوئے میں نے اپنے والد کی انگلی پکڑی اور کہا کہ ابا جان آج میں نے ایک عجیب بات محسوس کیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ بڑے فصیح اور بلیغ آدمی ہیں، جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو میں بڑی روانی ہوتی ہے، لیکن جب آپ علی کو برا بلا کہہ رہے تھے تو آپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، اور جب آپ کچھ اور بیان کرتے تھے تو آپ کی زبان میں بڑی روانی آتی تھی، وجہ کیا ہے؟ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا مجھے تمہارے بارے میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے ذہین اور سمجھدار ہو، تم نے سمجھ لیا، کسی اور نے نہیں سمجھا۔ کہا اگر میں نے سمجھ لیا تو وجہ بھی بتائیے۔ تو کہا کہ بیٹا اگر ہم نے علی کے حوالے سے لوگوں کے دل و دماغ میں نفرت نہیں بھری تو یہ خلافت ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ اگر اس خلافت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے تو پھر علی کی نفرت بھرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہ جو معاویہ ابن ابی سفیان نے معاشرے میں گالیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا رستہ عمر ابن عبدالعزیز نے روکا۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد حمد و ثنا ہاں، لیکن گالی بالکل نہیں، جو بھی گالی دے گا اس کو سزا ملے گی۔ اس کو بند کر دیا گیا۔ یہ وہ حالات تھے جس میں 7 سے 8 نسلیں پرورش پائی علی کی نفرت میں، لیکن اس کے باوجود آپ کو حیرت ہوگی، حیرت کا مقام یہ ہے کہ خلیفہ عباسی متوکل، آج چونکہ امام علی النقی کی شہادت کا بھی موقع ہے، اور امام علی النقی کا جن بادشاہوں اور خلفاء کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ان میں ایک ظالم ترین شخص کون ہے؟ متوکل عباسی۔ متوکل کے 2 بیٹے تھے، ان 2 بیٹوں کے لیے استاد کی ضرورت تھی جو آئے ان بچوں کی تربیت کرے۔ بادشاہوں کے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، قیمتی ترین عالم کو لا کر گھر میں وہ پڑھاتا ہے اور ان بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ اس کو ضرورت پڑی، اس نے استاد کو طلب کیا کہ کون ہے؟ مشورے سے پتا چلا فلان شخص، بلایا گیا، وہ آیا، اور جب یہ اس سے کہا گیا کہ میرے 2 بچوں کی تربیت تم کرو، وہ مان گیا۔ ایک عرصے تک استاد نے ان بچوں کی تربیت کی، ان دونوں بچوں کی تربیت کرنے کے بعد ان بچوں کے دل و دماغ میں علی کی محبت بھرنی شروع کر دی۔ چونکہ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ
ان دو بچوں نے کسی موقع پر استاد کے سامنے امیر المومنین کی شان میں تھوڑی سی گستاخی کرنے کی کوشش کی تو استاد نے فوراً بچوں کو نہ صرف روکا بلکہ کہا تمہیں نہیں معلوم علی کون ہے؟ پھر ان کو سمجھانا شروع کیا اور اس کے نتیجے میں ان کے دل و دماغ میں علی کی محبت بھرنی شروع کر دی. آہستہ آہستہ یہ خبر پھیل گئی, متوکل تک خبر پہنچی. متوکل اب براہ راست پوچھنے سے گھبرا رہا تھا. اس نے کیا کیا؟ دعوت کا اہتمام کیا, بچوں کو بھی بلایا اور استاد کو بھی بلایا. جیسے ہی استاد دروازے سے داخل ہوا بچے فوراً گئے, اس نے جوتے اتارے تو جوتے سیدھے کیے. بچوں کی تربیت. استاد آیا بیٹھا, بچے کھڑے رہے. استاد کے بیٹھنے کے بعد بچے بھی بیٹھ گئے. متوکل نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ دونوں بچے آپ کی نگاہ میں کیسے ہیں؟ کہا کہ بہت ہونہار ہیں, بڑے شریف النفس ہیں, بڑے اچھے بچے ہیں اور بہت اچھی تربیت انہوں نے پائی ہے. کہا اچھا, اب اس کو موقع مل گیا آزمانے کا. کہا یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں علی کے بچے حسن اور حسین بہتر ہیں یا میرے یہ دو بچے بہتر ہیں؟ جیسے ہی یہ سنا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ متوکل, تم نے کیسے جرأت کی اپنے بچوں کا مقابلہ کرنے کی, اور وہ بھی علی اور فاطمہ کے بیٹوں سے؟ تمہیں یہ جرأت کیسے کی؟ مجھ سے پوچھتے ہو تو جواب دوں. سنو, علی نہیں, علی کے بیٹے نہیں, علی کا غلام قمبر نام سنا ہے؟ اس غلام قمبر کے پیروں کے جوتی کے نیچے لگی ہوئی خاک تمہارے دونوں بچوں پر برتری رکھتی ہے. ظلم کے بادشاہ کے مقابلے میں علی کی محبت کی آزمائش میں علی والا یوں کھڑا ہو جاتا ہے, پتا ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا, جلاد کو حکم دیا, کہا کہ جس زبان سے اس نے علی کے یہ فضائل بیان کرنے اور دفاع کرنے کی جرأت کی ہے اس زبان کو کاٹ دو. لیکن سامنے سے نہیں, گدی سے, پیچھے سے, خنجر سے مارا گیا, زبان پیچھے سے کھینچی گئی اور کاٹی گئی, اور یوں علی کی محبت میں بھرے دربار میں زبان اور گردنیں کٹوا کر لوگوں نے علی کی محبت کو بھی زندہ کیا اور نام کو بھی زندہ رکھا. یہ کیا ہے؟ یہ علی کی محبت ہے, یہ علی کی مودت ہے. یا علی کہنا کافی نہیں ہے, میدان میں کھڑے ہونا ضروری ہے, علی کو پہچاننا ضروری ہے, علی والوں کو پہچاننا ضروری ہے, اور علی کے دشمنوں کو بھی پہچاننا ضروری ہے. آج کے دور میں جو شخص جہاں جہاں علی کی فکر کو زندہ کرتا ہے, علی کی سوچ کو زندہ کرتا ہے, علی کے نظام کو زندہ کرتا ہے, علی کے مکتب کو زندہ کرتا ہے, علی کے عدل کو زندہ کرتا ہے, چونکہ عدل مجسم کا نام علی ہے. عدل مجسم, علی چند خوش الفاظ اور فضیلتوں کے مجموعے کو نہیں کہتے. کائنات میں جتنی خوبیاں ہیں ان کے مجموعے کو ہم علی کہتے ہیں. لہذا دنیا بھر میں جو لوگ علی کی جرأت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, علی کی شجاعت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, علی کے مکتب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, علی کی فقہ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, علی کے عقیدے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, علی کی اولاد کی محبت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, علی کے ظلم کے خلاف تحریک کا پرچم اٹھا کر وقت کے یزیدوں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کا جو بھی حامی ہے, علوی ہے, جو مخالف ہے, اس راہ سے گمراہ ہے. علی کو پہچانیے, علی کی قدر کیجیے. علی آپ کے دل میں رہتا ہے, ہمارے دل میں رہتا ہے. علی یعنی خوبیوں سے محبت,
علی والا کبھی کم ظرف نہیں ہوگا، چونکہ علی وسیع الظرف ہے۔ علی والا کبھی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے مکتب، اپنے عقیدے، اپنی آخرت کا سودا نہیں کرتا، اس لیے کہ علی نے کبھی نہیں کیا۔ علی والا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ علی کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ علی والا کبھی بھی آپس میں اختلاف پیدا نہیں کرتا، اس لیے کہ علی نے کلمہ پڑھنے والوں کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ علی لوگوں کے دلوں میں علم کا نور بھرتا ہے، ان کی جہالت سے استفادہ نہیں کرتا۔ لوگوں کی بیوقوفیوں سے استفادہ کر کے اپنے مفادات پورے کرنے والا کبھی بھی علی والا بن نہیں سکتا۔ نبی کریم کی سیرت میں ایک چیز ملتی ہے اور بڑی عجیب و غریب ہے۔ بعض اوقات ہم کسی خیر کے کام تک پہنچنے کے لیے جو رستہ اختیار کرتے ہیں وہ شر کا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص رشوت لے، اور رشوت لے کر اس رشوت سے امام حسین کا نیاز دے۔ امام حسین کے نام پر نیاز دینا بہت اچھا عمل ہے، لیکن رشوت کے پیسے سے نہیں۔ ایک شخص دوسروں کے مال پر قبضہ کرے اور قبضہ کرنے کے بعد اس میں سے ایک حصہ نکال کر مسجد یا امام بارگاہ بنا دے۔ مسجد اور امام بارگاہ بنانا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن حرام کی کمائی سے نہیں۔ ایک شخص جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو علی سے ملانے کی کوشش کرے، جھوٹ نجاست ہے، کبھی بھی نجاست کے رستے سے علی کی محبت کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا، غلط ہے۔ اس لیے کوشش ممبر کی یہ ہونی چاہیے کہ ان ویلیوز کا، ان اقدار کا خیال رکھا جائے جو ویلیوز اور جو اقدار علی نے معاشرے کو دیے ہیں۔ علی نے جو اقدار معاشرے کو دیے ہیں، ان اقدار کو سن کر ہندو بھی اش اش کر اٹھتا ہے، ہندو بھی، عیسائی بھی سر جھکاتا ہے، یہودی بھی سر تسلیم خم کرتا ہے، اس لیے کہ علی کے دیے ہوئے اقدار ہر فرد بشر کے دل کی آواز ہے۔ علی کثافتوں سے دور ہے، گندگیوں سے دور ہے، کرپشن سے دور ہے۔ کرپشن سے آئے ہوئے پیسوں سے علی کی خدمت نہیں ہو سکتی، علی کے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے بعض اوقات ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے نبی کریم کو ہم ابو القاسم کہتے ہیں۔ قاسم چھوٹا بچہ تھا۔ آپ کا چھوٹا بچہ وفات پا جائے تو آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ روتے ہیں۔ نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، روئی۔ بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ دل ٹوٹتا ہے جب اپنا بچھڑتا ہے، اور جب اپنے بچھڑے ہوئے کو یاد انسان کرتا ہے تو ٹوٹے دل کا نتیجہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں۔ لیکن یہ آنسو کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں ناشکری والے نہیں ہیں، اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں۔ ارشاد فرما دیا۔ اس اسنا میں کچھ لوگوں نے دیکھا سورج کو یا چاند کو گرہن لگ گیا، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ رسول پاک کے بیٹے کی وفات پر سورج کو گرہن لگ گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا نظام بھی رسول پاک کے اس غم میں شریک ہے۔ یہ کہا لوگوں نے کہا، اور رسول پاک کے کانوں تک یہ آواز پہنچی۔ صلوات دیجیے پر محمد و آل محمد۔ رسول پاک کے کانوں تک یہ آواز پہنچی۔ جیسے ہی پہنچی آپ نے لوگوں کو حکم دیا مسجد میں جمع ہونے کا۔ اب اگر میں اور آپ ہو، ذرا غور کیجئے، اگر میں اور آپ ہو، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو، اس کے بعد فوراً زلزلہ آ جائے، فوراً
چاند کو کرن لگ جائے، فوراً کوئی اور واقعہ ہو جائے اور لوگ کہیں بھئی اس کی کرامت ہے یہ کہ کائنات میں یہ تبدیلی آئی، ہم تو خوش ہوں گے کہ ہاں یار کوئی ایسی بات ہے۔ نبی کریم نے کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا مسجد میں اور فرمایا کہ دیکھو میرے بیٹے کی موت ایک مستقل موضوع ہے اور غم کی بات ہے، اور میں بھی غمگین ہوں اور کائنات بھی غمگین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ لیکن چاند یا سورج کے گرہن لگنے کا کوئی تعلق میرے بیٹے کی موت سے نہیں ہے۔ میں تمہاری جہالت کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا نہیں بنا سکتا، میں وہی ہوں جو ہوں۔ میں چاہوں گا تم عقل سے کام لو، مجھے بڑا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لو۔ امیر المومنین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، باقی اہل البیت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ان کا جو مقام ہے وہ ہے اس مقام کو بیان کرنے کے لیے سچ بہت ہے۔ جب سچ ہے تو جھوٹ کا سہارا لینے کی نہ صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اس لیے علی کا مقام بیان کرنے کے لیے آپ احادیث پڑھ لیں، آپ قرآن کی آیات پڑھ لیں، آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ علی کی سیرت پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ علی کا شعور اپنائیں، علی کی سوچ اپنائیں، علی کی بصیرت اپنے آپ میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، علی کے دوست کو بھی پہچانیں اور علی کے دشمن کو بھی پہچانیں۔ اگر یہ آپ کریں گے تو آپ علی والے ہیں۔ صلوات دیجیے پر محمد و آل محمد۔ علی کو اپنے چاہنے والوں سے بہت محبت ہے، بہت محبت۔ علی اپنے چاہنے والوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتے، اس لیے فرماتے ہیں میں یمت یارانی، جو مرتا ہے وہ علی کو دیکھ رہا ہے۔ علی حتیٰ کفار کو نظر آتے ہیں، منافقین کو نظر آتے ہیں، مومن کو کیوں نہ آئے، لیکن نظر آنے اور نظر آنے میں بڑا فرق ہے۔ ادھر نظر آتے ہیں تو اہل ایمان موت کو خوشی سے گلے لگاتے ہیں، ادھر نظر آتے ہیں تو اہل ایمان کے لیے موت کو گلے لگانا ایک بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے کہ جس سے نفرت تھی اسی کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے بڑا فرق ہے نظر آنے اور نظر آنے میں۔ لیکن علی اپنے محبین کو نہ ادھر چھوڑ دیتے ہیں اور نہ ادھر چھوڑتے ہیں، ادھر بھی ہاتھ تھامتے ہیں اور ادھر بھی ہاتھ تھامتے ہیں۔ لیکن یہ جو مودت اور محبت ہے یہ خالص ہو، یہ پاکیزہ ہو، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ یہ جو محبت ہے یہ خالصانہ ترین محبت ہے۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک جوان کو لایا گیا مسجد کوفہ میں، اس نے اعتراف کیا کہ میں نے چوری کیا۔ امیر المومنین نے حکم دیا اس نوجوان کی چاروں انگلیاں کاٹ دی گئی، چونکہ چور کی سزا انگلیوں کا کاٹنا ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، ٹائم میں۔ چاروں انگلیاں کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں لے کر انگلیوں سے بہتے ہوئے خون کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ جوان باہر آیا۔ باہر ابن قوا کھڑا ہے۔ ابن قوا اس زمانے میں امیر المومنین کی دشمنی میں جو خوارج اٹھے تھے ان خوارج کا ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا خارجی سربراہ ہے، لیڈر ہے۔ اس کو موقع کی تلاش ہوتی تھی کہ کہیں علی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ ابن قوا نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا، نوجوان قریب سے گزرنے لگا تو روکا، کہا کہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا کہ مجھے سزا ملی ہے۔ اچھا تمہیں سزا ملی ہے، یہ تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ یہ کیوں سوال کر رہا؟ بتائیں اس کو۔ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ وہ علی کا نام لے، چونکہ وہ علی کا محب ہے، اس کے دل پر نشتر چلا سکے۔ اس لیے پوچھا کہ یہ تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی؟ وہ بھی پہچانتا تھا اس خارجی کو، اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ بتاؤ میری انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ کہا بتاؤ۔ کہا کہ میری انگلیاں میرے اس مولا نے کاٹی ہے جو زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، جو زمین پر اللہ کی حجت ہے، اور
اس لیے کاٹی ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی علی کی فضیلتوں کے بیان میں. علی نے انگلی کاٹی ہے، درد سے کراہ رہا ہے، لیکن علی کی محبت خالص ہے، علی کی مودت خالص ہے. لہذا اس مودت اور محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ علی کے دشمن کے مقابلے میں سینہ تان کر کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ علی کے فضائل بیان کر رہا. گھر پہنچا، شام ہو گئی، امیر المومنین گھر سے نکلے، قمبر کو لیا، کہا کہ چلو چلتے ہیں اس جوان کے گھر. گئے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا. جوان نے جیسے ہی مولا امیر کو دیکھا، عشق اور محبت سے لبریز، اس کی حالت عجیب ہو گئی، بچ گیا. امیر المومنین کو اندر دعوت دی، اندر آئے. امیر المومنین نے جملہ پوچھا، سوال کیا، جملہ کہا. فرمایا تم تو ہمارے محب تھے، تم نے کیوں غلط کام کیا؟ جو علی کا ہوتا ہے وہ غلط کام نہیں کرتا، وہ جرم نہیں کرتا، وہ کرپشن نہیں کرتا، وہ رشوت نہیں لیتا، وہ چوری نہیں کرتا. تم تو علی والے تھے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا مولا 3-4 دنوں سے فارغ تھا، بھوکا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. آج پیٹ بھرنے کے لیے میں نے یہ چوری کی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے جرم کیا ہے، اسی لیے میں نے اعتراف کیا، اور اس اعتراف کے نتیجے میں آپ نے میری انگلیاں کاٹی. فرمایا آئندہ کے بارے میں کیا ہے؟ کہا کہ مولا میں شرمندہ ہوں، غلطی میں نے کی ہے، آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا. فرمایا جاؤ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے آؤ. لے آیا، ساتھ میں رکھی، اپنی عبا رکھی، ہاتھ اوپر سے پھیرا، کچھ پڑا، اس کے بعد انگلیاں اسی طرح سے تر و تازہ ہو گئی جس طرح سے پہلے تھی. علی اس دنیا میں بھی یاور و مددگار ہے، اور اس دنیا میں بھی یاور و مددگار ہے. صرف علی نہیں، علی کے بیٹے بھی، صرف علی کے بیٹے نہیں، علی کے پوتے بھی. جتنے بھی لوگ صلب علی اور خانوادہ علی سے ہیں اور علی کے رستے پر ہیں، وہ اپنے درجات اور مقامات کے مطابق نچلے والوں کی انگلیاں اور ہاتھ تھامتے ہیں اور ان کو نجات دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم علی کے رستے پر ثابت قدم ہوں. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. ایک اور پھر اونچ کے بعد سے صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. عزیزان اکرام، جو علی اتنا عظیم ہے، اس علی کے بچوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ اس سے زیادہ عظیم ہے. جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی شان میں چھوٹی سے چھوٹی گستاخی بہت بڑی بن جاتی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ علی کی اولاد کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا جو کفار اور مشرکین کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. یہ ہے علی کا حکم. یہ ہے عجیب ظلم کی ایک داستان، عجیب داستان. یہی وجہ ہے کہ عالم آخرت کے حوالے سے ہمارے ہاں احادیث ہیں کہ عالم آخرت میں جو علی کا ہوتا ہے، جو فاطمہ کا ہوتا ہے، اس کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے محب فاطمہ. اور جس کی پیشانی پر محب فاطمہ لکھا ہو، اس کو فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک ایک کر کے چن چن کر محشر کے اس میدان سے اٹھا کر جنت میں داخل کرتی ہیں. یہ علی والوں کے لیے خصوصی طور پر لطف ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے. یہ جو آنسو بہاتے ہیں، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل نہ ٹوٹے اور وہ رو سکے. رونا آسان نہیں ہوتا،
لیکن علی اور آل علی کی محبت ایسی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی اگر بیان ہو جائے تو جس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہوتی ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ تڑپ کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی کا عشق اس کے پورے وجود پر حاکم ہے۔ علی کی محبت کا یہ مظہر ہے، علی کی محبت دل میں ہے تو پھر اس کا اظہار ایسے ہی ہے۔ ذرا چلیے عصر عاشور، اس سے پہلے قبلہ نے امام علی النقی علیہ السلام کے حوالے سے چند جملے عرض کیے، فرمایا آپ کے سامنے میں کوشش کروں گا 2-4 جملے صرف مسائل کے عرض کر دوں، 2-4 جملے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا میں شب شام غریباں کا منظر طاری ہوا، شام غریباں کا منظر، وہ منظر بڑا عجیب منظر ہے، بڑا ہی عجیب منظر ہے۔ اس منظر کو بعض مورخین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک مورخ لکھتا ہے کہ جب کربلا کی سرزمین پر تمام مرد شہید ہو گئے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لشکر اشقیاء نے علی کی بیٹیوں کے خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ جلتے ہوئے خیموں کا منظر جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایک دفعہ میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے نکلے اور صحرا میں بکھر گئے، سب کی زبانوں پر واہ حسینہ واہ محمد آتا۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں دیکھ رہا تھا اور اندر سے کڑ رہا تھا۔ اس اسنا میں نے ایک منظر دیکھا، ایک اونچے قد کی خاتون ہے، ایک خیمے سے نکلتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، پھر نکلتی ہے، پھر اندر جاتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ کسی نے جواب میں کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ میں نے پوچھا یہ باقی مستورات ساری کی ساری میدان میں بکھر گئی ہیں، یہ خاتون کیوں اس خیمے میں بار بار جاتی ہیں اور نکلتی ہیں؟ جواب ملا اس خیمے میں علی کا پوتا زین العابدین بیمار ہے اور علی کے پوتے میں سکت نہیں ہے نکلنے کی، اور یہ خاتون اس کو اٹھا نہیں پا رہی، اس لیے اس بچے کو، نوجوان کو بچانا بھی چاہتی ہے اور بچا بھی نہیں پا رہی ہے۔ یہ منظر ہے شام غریبہ کا۔ یہی حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایک اور منظر دیکھا، اور وہ منظر پہلے منظر سے زیادہ خطرناک اور زیادہ دردناک منظر تھا۔ کہتا ہے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس بچی کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بچی دامن کے آگ کی وجہ سے رو رہی ہے اور بابا بابا پکار رہی ہے اور بھاگ رہی ہے۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا میں اس بچی کے دامن کی آگ بجھاؤں۔ میں دوڑ کر گیا، جب اس بچی نے مجھے اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور گھبرا کر اور تیز بھاگنے لگی۔ جب وہ بھاگنے لگی تو میں آگے بھاگ کر نکلا، سامنے سے رستہ روکا، بچی کا دامن پکڑا، فوری طور پر میں نے آگ بجھائی۔ جیسے ہی میں نے آگ بجھائی اس معصوم بچی نے عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھا، گویا نگاہوں ہی نگاہوں میں سوال کر رہی ہو کہ کربلا میں سارے جلانے والے اور مارنے والے آئے ہیں، تم کہاں سے آئے ہو آگ بجھانے والے؟ کہتا میں نے جب بچی کی نگاہوں میں یہ دیکھا، میں نے پوچھا بیٹی تم ہو؟ کہا کہ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی حسین کی بیٹی سکینہ، تو یہ تمہارے رخسار سیاہ ہو چکے ہیں، تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے، تمہارا سر زخمی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ کیا کیا بتاؤں، کیا کیا بتاؤں؟ میرے رخسار اس لیے سیاہ ہے کہ ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے کہ جلد کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے۔ میری کان کا پوچھتے ہو، کان کی لو اس لیے پھٹی ہوئی ہے کہ ان ظالموں نے جب لوٹ مار شروع کر دی تو میرے کان پر بالیاں تھیں، وہ بالیاں اس زور سے کھینچی کہ میری کان کی لو پھٹ گئی اور خون رسنے لگا، اور سر زخمی ہے۔ میرا مقنع انہوں نے چھیننا چاہا تو نیزے کی انیاں استعمال کی، اس سے میرا سر زخمی ہو گیا۔
میں نے پوچھا بیٹی تم 4 اور 5 سال کی چھوٹی سی بچی، اتنے مظالم تم پر ہوئے، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں؟ کچھ بتاؤ میں تمہارے لیے کچھ تو کروں۔ اس بچی نے بڑا ہی عجیب سوال کیا، کہا کہ کرو گے؟ کہا ہاں کروں گا۔ کہا پھر ایک کام کر دو، مجھے بتاؤ نجف کا رستہ کس طرف؟ کہا بیٹا کیا کرو گی نجف کا رستہ پوچھ کر؟ کہا کہ وہاں میرے جد علی ابن ابی طالب دفن ہے، میں چاہوں گی کہ جد کی بارگاہ میں جاؤں اور کہوں کہ بابا جان دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک۔